BPO کی انڈسٹری کے اوپر بہت سارے کوشچن مارکس آتے ہیں. اب 2 نمبر کال سینٹر ہے, کوئی لڑکی کا مرڈر وغیرہ ہو گیا تھا, اس کا بھی لنک کسی کال سینٹر کے ساتھ تھا. آج کل بھی FIA ریڈز کر رہے ہیں. بھائی اگر اتنا ہی برا ہے تو ہر بندہ یونیورسٹی سے نکلنے کے بعد, کالج سے نکلنے کے بعد کال سینٹر کیوں ڈھونڈتا ہے؟ نہ جاؤ نا. 150 بلین کا اس وقت ریونیو ڈالر کا انڈیا کے پاس جا رہا ہے. کچھ بڑی اچھی کمپنیز ہیں جو کہ بلینز کو ٹچ کر رہی ہیں, بلین ڈالرز کو ٹچ کر رہی ہیں پاکستان میں بیٹھ کے. کورٹیسولز کا ایشو, کرونک فٹیگ, موڈ. سر ہمارے پاس بھی لوگ آتے کہتے ہیں ہماری رات کی جاب ہے یار, ہم کو ایگزٹ کرنا چاہتے ہیں. تو لڑکے آپ کو مل جاتے ہیں پاکستان. آئی مین ٹرینڈ اسٹاف از ایزیئر ٹو فائنڈ. اس پہ کہانی آپ کو سنانی پڑے. جاب چھوڑ کے جانے والے لوگ زیادہ ہوتے ہیں کال سینٹرز میں. If you're asking the very important 3 questions, trying to understand the psychology of people, it's very rare you will find attrition. پنڈی کے اندر مری روڈ 800,000 رجسٹرڈ ان رجسٹرڈ آپ کے پاس کال سینٹرز ہیں. راتیں پوری روشن ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کال سینٹرز ہیں. ایک بندے کو کیسے پتا چلے گا میں کس کال سینٹر کو جوائن کروں جو صحیح ہے یا غلط ہے؟ پھر ایونچولی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں وہ نکل کے پھر کوئی اور راستہ چوز کر لیتے ہوں گے. 3 غلط کال سینٹر میں اگر میں کام کروں تو میرا تو دل ٹوٹ جائے گا نا, پھر میں کچھ اور کسی اور چیز پہ لگوں گا. تو میں یہ سجیسٹ کروں گا نئے لوگوں سے کوشش کریں ان اداروں کی طرف جائیں جن کی ہسٹری ہے, جن کو آپ آن لائن اینڈ آف لائن دونوں طرف سے ریفرنس آپ چیک کر سکتے ہیں. ان کو جوائن کریں تو یقیناً آپ کے کریئر میں فائدہ, اور کچھ ہو نہ ہو سیکھنے کو ضرور کچھ مل جائے. آن لائن فیس بک اسکیمس, ٹریڈنگ اسکیمس, کرپٹو امپرسنیشن, یہ سب کچھ بھی کوئی بھی چیز وہ کہتے ہیں بد سے بدنام برا, وہ والی سچویشن ہے. کیا کال سینٹرز یا رات کے وقت یا انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر اسکیمز ہوتے ہیں؟ 100% ہوتے ہیں. ہمارے پاس پروفس ہیں اس کے. جو PTA نے ریسٹرکشنس لگائی تھیں وائٹ لسٹنگ اینڈ وائٹ لیبلنگ کی, اس سے کافی حد تک فائدہ ہو. لیکن 3-4 سال پہلے چھاپے نظر نہیں آتے تھے. اب جو ہی کچھ ادھر ادھر کی بات ہوتی ہے, چائنیز کال سینٹر ایسے بند 1500 چائنیز کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ میں بڑا کیوریس ہوتا ہوں ہمیشہ دیکھ کے ویڈیوز کی. یہ کیا آئی مین واٹ کائنڈ آف اسکیم آر دے ڈوئنگ؟ لانگ ورکنگ آورز, تو اس کے اندر پھر آئی ایم شور ڈرگ ابیوز اور اس طرح کی چیزیں بھی کامن ہیں. We probably are the second or the third company only in Pakistan جو کہ ڈرگ ٹیسٹنگ کرتی ہے امپلائز کی. ٹاپ ٹیلنٹ بہت اچھے ہوئے. وہ ڈرگ ٹیسٹ کے اندر پازیٹیو آئی, وی ہیڈ ٹو لیٹ دیم گو. رات کا کام ہے, مسئلہ یہ ہے اندھیرا ہے, گھر سے باہر نکلے ہوئے ہیں, تو ایسی چیزوں کے شوق نہ لوگوں کو جاگنا شروع ہو جاتے ہیں. اب آ جاتے ہیں دوسرے پہلو پہ کہ کیا یہ پرابلمس ہیں؟ بہت زیادہ. ایک شخص جو نشے کے اندر لگ, اس سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ جب کل جا کو کمپنی کھولے گا اور وہ ان عادتوں کے اندر پڑ گیا اتنے برے طریقے سے, تو پھر اگر وہ اسکیم بھی کر رہا ہے تو پہلے آپ نے کور کو نہیں پکڑا نا. مجھے لگتا ہے کہ ایسی جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں BPOs جو کمپنیز کھولتے ہیں, ان کا فوکس جس طرح آپ نے بھی بات بولی, دیٹس موسٹلی ریلیٹڈ ٹو میکنگ منی. یس, امریکہ دیکھیں نا, وہاں پہ شہروں کے اندر پورے شہر ڈیڈیکیٹ کرتی ہیں نشیوں کے لیے. کین ایتھیکل BPO ماڈل ایگزسٹ؟ اسکلڈ بیسڈ BPO ورسز اسکرپٹ بیسڈ BPO. بہت بڑی بیماری ہے. ایکسنٹ بھی سکھاتے ہوں گے؟ تو نہیں سکھاتے, آنیسٹلی اسپیکنگ. سکھاتے تو کیا ہی بات ہے, یہ بھی ایک اسکل ہی ہے ایک طرح کی. ہاں صحیح بات ہے. اب تو 2 دنوں میں ان کو ڈال دیتے ہیں, جس پیپر پکڑا کے چلو بھائی بیٹھو اور ڈائلنگ اسٹارٹ کرو. دس از ناٹ اے گڈ تھنگ. AI اسسٹڈ BPO کیا ہے؟ یہ ایک کرس ہے. آپ کے پروگرام کے توسط سے میں یہ بات کروں گا, آپ کمپلائنسز کو اشور کرنے کے لیے کیوں نہیں یوز کر, آپ ڈیٹا مینیج کرنے کے لیے کیوں نہیں یوز کر, آپ پراسپیکٹنگ کو فردر امپروو کرنے کے لیے کیوں نہیں یوز کر رہے, آپ امپلائمنٹ ختم کرنے کے لیے کیوں یوز کر رہے. مینٹل ہیلتھ پالیسیز ہوتی ہیں ود ان آرگنائزیشنز؟ بہت کم لیکن ہوتی ہیں. نہیں ہوں گی تو زیادہ فوکس تو نہیں ہوتا ہوگا میرا خیال ہے. بالکل زیادہ فوکس نہیں ہوتا, کیونکہ ابھی ہم نے جو کانورسیشن اسٹارٹ کی تھی, آئی ایم شیور کہ ان کی ہیلتھ کے اوپر بہت میجر امپیکٹ پڑتا ہوگا. یہ بڑا پرابلم ہے. لوگ بوریاں لے کے آ جاتے ہیں پیسوں کی, ریٹرن کیا چاہیے 50 کروڑ مہینے کا. ریالٹی ہے کہ ویسے یہ بھی ایک مسکنسیپشن ہے کہ آپ کال سینٹر میں 50 لاکھ روپے لگا کے واقعی بہت زیادہ پیسے کما سکتے ہیں. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کال سینٹر کیا ہوتا ہے, ٹیلی مارکیٹنگ کیا ہوتی ہے, بزنس پروسیس آؤٹ سورسنگ کیا ہوتی ہے. تو آپ ریالٹی بتائیں نا, ریالٹی لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے. ہیلو ایوری ون, السلام علیکم, ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف بیکم اے سپر ہیومن. آج ایک انٹرسٹنگ اور ایک ایسا ٹاپک جس کی ضرورت بھی ہے, جس کے اوپر بات کرنے کی اور کام کرنے کی دونوں کی ضرورت ہے. عورتیں جو ہاؤس وائفز ہوتی ہیں, ان کی فائنینشیل انڈیپینڈنس, ویدر دے آر فائنینشلی اسٹیبل اور انڈیپینڈنٹ اور ناٹ, ان کے پاس اسکلز اور ایجوکیشن ہے کہ نہیں ہے اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے, اپنے بچوں کو بہتر پیرنٹنگ دینے کے لیے, اپنے گھر کے ماحول کو زیادہ بہتر رکھنے کے لیے. عورتوں کو ایجوکیشن دینا اور اسکل دینا بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ ایک گیسٹ ہیں حسن بھائی, ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو ویری مچ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ, اللہ کا شکر. اچھا, یہ جو آپ ایجوکیشن ریلیٹڈ کام کر رہے ہیں اس ٹائم پہ, واٹس دا امپیکٹ, ہاؤ آر یو مینیجنگ ایوری تھنگ, کون یہ سارے کے سارے ایجوکیشن ٹیوٹوریلز ڈیولپ کر رہا ہے, آن لائن ڈال رہا ہے, واٹس دا انٹائر سسٹم بیہائنڈ اٹ؟ اچھا, دیٹس اے ویری انٹرسٹنگ اینڈ امپورٹنٹ کوشچن. We do not believe in putting the content or the videos or tutorials out there. Probably we are the only maybe institute right now in Pakistan جہاں پہ interactive classes ہو رہی ہیں. So it's not videos that are getting posted, because learning کی جو all the 5 senses they needs to be activated. The more you activate, the more the person learns. So یہ live classes ہیں, یہ on-site classes ہیں.
اور ٹیچر سے باقاعدہ سوال ہوتے ہیں اور ان کے جواب دیے جاتے ہیں. تو یہ لائیو کلاسز کو پھر آپ ریکارڈ بھی کر لیتے ہیں فار ادر پیپل ہو وانٹ ٹو کم اینڈ جوائن ان؟ Idea is for the students to stay available and then interact. Basically it's free of cost نا, بالکل فری ہے, no charges, no nothing whatsoever. یہ وہی کورسز ہیں جن کے 25,000 سے لاکھ روپے بار چارج کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس سے ایڈوانس لیول کے کورسز ہم اس وقت فری آف کاسٹ کروا رہے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں سیریسنیس ریکوائرڈ ہے. وہ فری کی وجہ سے نا لوگ دے ڈونٹ ٹیک اٹ a lot of سیریسنیس نہیں ہوتی. تو وی ڈونٹ پوسٹ اٹ. ابھی 1-2 ویڈیوز ہم نے پوسٹ کی ہیں اسی کلاسز کی, لیکن دی آئیڈیا ہے کہ وہ اویلیبل ہوں, پریزنٹ ہوں, انٹریکشن ٹیچر کے ساتھ چل رہی ہو, پریکٹیکل اسائنمنٹس ہو رہی ہیں. لوگ خود ہی سے اپلائی کر رہے ہیں, آپ بس مارکیٹنگ کے اوپر ریلائی کر رہے ہیں کہ آپ خود سے جا کے انالیسس کر رہے ہیں کہاں پہ زیادہ ریکوائرمنٹ ہے, ان کو اپروچ خود سے کیا جا رہا ہے؟ اوکے, یہ بس اللہ تعالیٰ ساتھ دے رہے ہیں. ہوا ایسے کہ کانٹینٹ کریشن تو کافی عرصے سے چل رہی تھی, یہ میسج جو ہی گیا لوگوں کو سمجھ میں آ گئی. سو دیر از نو مارکیٹنگ, نو نتھنگ وٹس ایور, کچھ بھی ایسا ہم لوگ نہیں کر رہے. ایک فارم ہے ہماری بایوز پہ, جتنی بھی آئی ڈیز ہیں ان کے اوپر موجود ہے. حسن نثار 87 کے نام سے زیادہ تر آئی ڈیز ہیں, یا گوگل پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں, حسن اسپیس نثار اسپیس BPO, رینکنگ میں نمبر 1 میں آ جاؤ گا. وہاں پہ ایک لنک ہے, اس پہ کلک کریں, گوگل فارم فل کریں, یو آر انرولڈ. اچھا ماشاء, کتنی ٹیم ہے آپ کے پاس ابھی؟ ہم لوگ اوور آل تو کافی بڑا سائز ہے ہمارا, لیکن اس ٹاسک کے اوپر تقریباً 100 کے قریب لوگ ہیں. 100 کے قریب. اور آن سائٹ کلاسز آپ کہہ رہے تھے کہ پنڈی میں کہیں وہ بھی آن سائٹ کلاسز بھی ہوتی ہیں؟ جی بالکل, ایف بلاک کے اندر سیٹلائٹ ٹاؤن پوری بلڈنگ ہے, 800 کے قریب لوگوں کو وہ اکاموڈیٹ کر سکتی ہے وہاں پہ. اچھا, تو وہ ماشاء اللہ دیٹ پلیس از ڈیڈیکیٹڈ فار دس پرپز ایز ویل. ٹھیک ہے. اور کوئی اسپیسیفک کون سی چیزیں جن کے اوپر آپ ایجوکیشن پرووائڈ کر رہے ہیں؟ واٹ کائنڈ آف اسکلز آر یو پرووائڈنگ, واٹ کائنڈ آف ایجوکیشن آر یو پرووائڈنگ؟ سو واٹ وی آر ڈوئنگ رائٹ ناؤ از 13 کے قریب جو ہے وہ کورسز ہیں ملٹیپل. اس میں کچھ ہائی ارننگ اسکلز ہیں, اس کے بعد کچھ مڈل ٹیئر ہے, کچھ باٹم ٹیئر ہے, اور کچھ بالکل اس وقت انٹری لیول کے اوپر ہے. ہائی اینڈ کے اوپر ای کامرس, ڈیجیٹل مارکیٹنگ, کانٹینٹ کریشن, یہ ہائی یا پھر ایفیلیٹ مارکیٹنگ ہوگی. اس کے بعد نیچے آتے جاتے ہیں 13 کے قریب کورسز ہیں, وہ سارے ہم لوگ اس وقت کروا رہے ہیں. زبردست زبردست. تو یو ڈو BPO ایز ویل, BPO انڈسٹری کے ساتھ بھی آپ کا لنک ہے؟ او یس, میرا کریئر پورے کا پورا اسی پہ ڈپینڈنٹ ہے. تو ہاؤ ڈیڈ یو کم فرام BPO ٹو دس سائڈ, یہ ایجوکیشن والی سائڈ, دیٹس آلسو پارٹ آف اٹ؟ سو BPO سے یہاں پہ از اٹ پارٹ آف اٹ؟ آف کورس اٹ از. وائی, بیکاز دیٹس اندر انڈسٹری جس کے اندر بہت بڑی میسو ڈیمانڈ ہے ہیومن ریسورس کی. لیکن اس سے بہتر جو ہے نا اپرچونیٹی, بیکاز پاکستان کے اندر ایک وبا پھیل گئی ہوئی تھی ڈیجیٹل مارکیٹنگ, ای کامرس اینڈ آل. تو اس لیے ضروری تھا کہ اس ایریا کے اندر اگر لوگوں کا انٹرسٹ وہاں پہ کسی کام کے اوپر تو لگ جائے نا, یو انڈرسٹینڈ, کنسٹرکٹیو سائڈ کے اوپر لگ جائے. سو دیٹس وائی آئی ہیڈ ٹو شفٹ مائی سیلف آؤٹ دیئر. تو BPO کی انڈسٹری کے اوپر بہت سارے کوشچن مارکس آتے ہیں. اب جی 2 نمبر کال سینٹر ہیں, کال سینٹروں سے 2 نمبر سے پیسے کمائے جاتے ہیں. پنڈی میں بھی کوئی کیس, پنڈی کیا کراچی میں کوئی کیس ہوا تھا, کوئی لڑکے کا مرڈر وغیرہ ہو گیا تھا, اس کا بھی لنک کسی کال سینٹر کے ساتھ تھا. تو آئی گیس آج کل بھی وہ FIA ریڈس کر رہے ہیں. اور تو واٹس دا اسٹوری بیہائنڈ اٹ؟ آئی مین یہ فراڈلنٹ ایکٹیویٹیز تو ہوتی ہیں, لیکن سارے کال سینٹر اس طرح کے ہوتے ہیں؟ ہاؤ ڈو کال سینٹرز میک منی؟ از دیر پوٹینشیل ان کال؟ کیونکہ جب میں نے بھی کام کرنا شروع کیا تھا انیشلی when I was 17-18, تو میری پہلی جاب بھی کال سینٹر ہی تھی. اچھا, تو اس ٹائم سے کال سینٹرز کے بارے میں ہم سنتے آ رہے ہیں. تو آئی ایم شیور کہ کوئی بزنس تو ہے ہی ہے, لیکن اب جا کے بہت زیادہ سننے میں آتا ہے کہ فراڈلنٹ ایکٹیویٹیز کے ساتھ زیادہ اٹیچ تھا. سو واٹس دا ریالٹی بیہائنڈ اٹ؟ I think there is a part truth to this reality right now. And جو ریڈس ہو رہی ہیں اور جو اس وقت ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, اس کے پیچھے ریزن آبویسلی بیڈ ایکٹرس کی وجہ سے ہے. مین ریزن کیا ہے؟ سسٹم بنا نہیں, اور سسٹم کے بغیر ایکسپلوڈ کر گئی انڈسٹری. جب سسٹم کے بغیر انڈسٹری نے ایکسپلوڈ کیا اور ہر بندے نے اس میں اسٹیپ ان کیا, یہی مسئلہ ہمارے پاس ڈیجیٹل مارکیٹنگ, امیزون کے اندر بھی بینز لگنا شروع ہو گئے. یہی مسئلہ ہمارے پاس ویزا سرٹیفکیشنس کے اندر بھی ہوا کہ دبئی کے ویزا لگنا بند ہو گئے. سیم از دا کیس ود دا BPO ایز ویل. اب 2 کیٹیگریز ہیں اس کے اندر. ایک کیٹیگری وہ ہے جو کہ آن لائن فراڈس کر رہی ہیں اور ان کو بھی کال سینٹر کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے, اور دوسری کیٹیگری وہ ہے جو کہ کال سینٹر کے اندر لوگوں کو پرابلی سم کائنڈ آف اسکیمس دے ڈوئنگ. انڈسٹری کو جس پیٹرن کے اندر ایکسپلور کرنا چاہیے تھا, اور ہم لوگوں کو جو 20 سال سے اس انڈسٹری کے اندر ہے, ہمیں شاید کچھ زیادہ محنت کرنی چاہیے تھی, شاید زیادہ کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے تھا. بٹ اٹس بیٹر ٹو بی لیٹ دین نیور probably. I've started doing that, and many others from the industry, they're joining hands now to create those policies and procedures and systems which can avoid that entirely. $5 billion, $150 billion کا اس وقت ریونیو ڈالر کا انڈیا کے پاس جا رہا ہے. ہم لوگ تقریباً 150 بلینس ایکسپورٹس کا. اب میں جب کال سینٹر کی سروسز پرووائڈ کرنے سے, ناٹ جسٹ کال سینٹر, جب ہم ڈومین BPO کی بات کرتے ہیں, بزنس پروسیس آؤٹ سورسنگ, ٹھیک ہے, اس ڈومین کا اوور آل ریونیو سے انڈیا 150 بلین کو شاید. BPO میں اوور آل کس کون سی سروسز؟ the only
ٹاپ اسکل دیٹ پاکستان از یوٹیلائزنگ از ٹیلی مارکیٹنگ کو یوز کر رہے ہیں. بٹ اس سے ہٹ کے نان وائس ہے, ٹرانسکرپشنز ہیں, ورچوئل اسسٹنٹس ہیں, آپ کے پاس آرڈر ٹیکنگ ہے, بکنگس ہیں, یو نیم اٹ, 36+ تو میں آپ کو گنوا سکتا ہوں ابھی. سو آل ٹوگیدر پاکستان میں تو اس طرح سے یہ پراسپیرٹی ملی نہیں. کچھ بڑی اچھی کمپنیز ہیں جو کہ بلینس کو ٹچ کر رہی ہیں, $1 بلین کو ٹچ کر رہی ہیں پاکستان میں بیٹھ کے. اچھا, بڑے نام ہیں, نون نام ہے, کوئی ایسی ایگزامپل اچھا لینا نہیں چاہیے چلیں بلکہ it's okay. Yeah. But yes, there are companies who are doing that and they are big names. Everybody knows about them. And then millions earning millions in call center industry, doing it the right way. Sustain کرتا ہے اور بہت آسان ہے. اچھا تو یہ یہاں پہ کچھ کوشچنز ہیں بایولوجی ریلیٹڈ کہ کورٹیسولز کا ایشو, کرونک فٹیگ, موڈ, رات کی جابز ہوتی ہیں. اکثر ہمارے پاس بھی لوگ آتے کہتے ہیں ہماری رات کی جاب ہے یار, ہم اس کو ایگزٹ کرنا چاہتے ہیں. تو آئی مین واٹ کائنڈ آف امپیکٹ ڈز اٹ ہیو آن این انڈیویجول ہو از ورکنگ ان اے کال سینٹر جو نائٹ شفٹس کر رہا ہے؟ If you manage it right, I mean, we can't really go against the system. I mean, اللہ تعالیٰ نے ایک نظام ہمیں دے دیا ہے صبح اور رات والا. But if you manage it right, number one. Number two, it's very important to understand the science. Biology کی بات کر رہے ہیں, سائنس سمجھنا ضروری ہے. تو اتنے پرابلمس نہیں ہوتے. 22 سال سے 20 سال سے لگ بھگ میں اسی روٹین کے اندر ہوں, اور مجھے لگتا ہے کہ میں ہیلدی بھی ہوں, مجھے لگتا ہے کہ میری فیملی لائف بھی بہتر ہے, مجھے لگتا ہے کہ میں ریلیشنس بھی مینیج کر رہا ہوں. اور سائنس کو انڈرسٹینڈ کر لیں, ایجوکیٹ کر لیں. ادارے اگر کال سینٹرس اگر ہیلتھ اینڈ فٹنس کے اوپر, اگر ہارمونل بیلنس کے اوپر اگر ایجوکیٹ کرنا شروع کر دیں لوگوں کو, تو کافی حد تک میرا خیال ہے مینیج ہو سکتا ہے, اور بہت اچھے طریقے سے. تو ایک بندہ جو رات کو سوتا ہے اور ایک بندہ جو دن میں سوتا ہے, اس کی ہیلتھ کے اوپر نیگیٹو امپیکٹس آتے ہیں؟ کیا فرق ہے؟ آئی مین واٹس دا ڈفرینس؟ سی وٹ آئی ڈیڈ, میں اپنا بتا سکتا ہوں آپ کو. مطلب جب میں نے کریئر اسٹارٹ کیا 20-21-22 سال پہلے, تو میرا جو کمرہ ہے اس پہ پردے لگے ہوتے تھے, اٹ واز ڈارک. بیسکلی کارٹیسولز کی اگر ہم بات کرتے ہیں, تو ڈارکنیس جو ہے نا بیسکلی وہ ریلیٹ کرتی ہے اس کے ساتھ. پردے لگے ہوئے ہیں. پھر میری والدہ بڑی اس معاملے میں سخت تھیں, کسی کو شور نہیں مچانے دیتی تھی اینڈ آل. اب کیونکہ ایک ہائی ارننگ ویسینٹی ہے جس میں آپ کھیل رہے ہیں, اور اس کی ایک کاسٹ ہے, پرائس ہے جو کہ آپ پے کر رہے ہیں. اور مینیج کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں کچھ ٹائم ایسا بھی آیا کہ میں نے اس کو روٹین میں جیسے رات میں سوتے ہیں ویسے ہی دن کو میں نے ایکسپیکٹ کیا, بٹ اٹ ڈڈ ناٹ ورک آؤٹ. اٹ اسٹارٹڈ افیکٹنگ مائی ہیلتھ. بٹ یہ ہوا کہ جب میں نے اس کو مینیج کرنا شروع کیا, سونا ٹائم پہ, 8 گھنٹے کی نیند, کھانا, خوراک, سن لائٹ کی چیزیں کرنا شروع کی, تو اٹ ورکڈ آؤٹ پریٹی ویل. میں بائی دا وے ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں جو لوگ کال سینٹرز میں کام کرتے ہیں. اگر آپ رات کو 8 گھنٹے کی نیند کریں اور دن میں 8 گھنٹے کی نیند کریں, اگر آپ رائٹ ٹائم پہ سو رہے ہیں اور رائٹ ٹائم پہ اٹھ رہے ہیں, اٹ ول ہیو زیرو امپیکٹ آن یور باڈی اینڈ یور ہارمونس اینڈ یور ریکوری از ویل. آپ کی باڈی سگنلس کے اوپر چلتی ہے. جس طرح سن لائٹ کی بات کی, تو اگر آپ رات کے ٹائم اٹھتے ہیں تو آپ آرٹیفیشیل لائٹ سے بھی اپنے آپ باڈی کو سگنلس دے سکتے ہیں دیٹ از ٹائم ٹو ویک اپ. امپورٹنٹ تھنگ از اگر آپ دن میں 12 بجے سو کے رات کو 8 بجے بھی اٹھ رہے ہیں لیکن آپ کی روٹین سیم ہے, so your body is sleeping at the same time, waking up, especially waking up at the same time, then your body will be able to recover through that sleep as efficiently as someone who's sleeping at night. یہ ایک بہت بڑا مسکنسیپشن ہے جو میں نے کہا کلیئر کر دوں. تھینک یو ویری مچ. I mean, what's the potential of BPO now in Pakistan? پوٹینشیل از پریٹی لارج. مطلب ہم اگر اور کچھ بھی نہ کریں, صرف 2 ملکوں کو دیکھ لیں, فلپینس کو دیکھ لیں, اور اب تو مڈل ایسٹ بھی بہت آگے جا رہا ہے, اور انڈیا کو دیکھ لیں. 80 بلین ایک طرف, فلپینس جو کہ بی پی ایس سیکٹر کے اندر امپورٹس کر رہا ہے, ایکسپورٹس کر رہا ہے, اور امپورٹ ریونیو کا آ رہا ہے فلپینس. اینڈ 150 بلین اس وقت انڈیا. اوور آل بی پی او کی بات ہو رہی ہے اس وقت. ہم تو ابھی کہیں پہ بھی نہیں اسٹینڈ کرتے. آئی مین آن این ایوریج ٹیک اینڈ بی پی او دونوں کو ملا کے ہم لوگ شاید پاکستان میں, نمبرس میرے پلیز گوگل کر کے چیک کر لیجیے گا, غلط بھی ہو سکتے ہیں, لیکن 10-12 بلین کے قریب ہوں گے. اٹ از ناٹ ایون اے فریکشن آف اے اسمال کنٹری. فلپین کو اگر آپ دیکھ لیں تو ہم اس سے بہت بہتر کر سکتے ہیں. پوٹینشیل کا اسکیل بہت بڑا ہے, ایجوکیشن کی کمی ہے, کاؤنسلنگ اینڈ گائیڈنس کی کمی ہے. تو لڑکے آپ کو مل جاتے ہیں پاکستان میں؟ آئی مین ٹرینڈ اسٹاف از ایزیئر ٹو فائنڈ. اس پہ کہانی آپ کو سنانی پڑے گی مجھے. ہاں سنائیں. چھوٹی سی. میرے جو مینٹور ہیں ٹام سلون, آئی مین وین ہی اسٹارٹڈ ہز کال سینٹر, فرسٹ کال سینٹر ان پاکستان, تو وہ جب ان کے جو کلائنٹس تھے وہاں پہ امریکہ میں نا, تو انہوں نے جب پہلے چند پاکستانیوں کو ملوایا ان سے آن لائن, تو انہوں نے پوچھا یار یہ تو بڑے ذہین لوگ ہیں, کہاں سے لے کے آئے, اور لوگ ایسے مل جائیں گے؟ تو کیونکہ 20-21 سال پرانی بات ہے, تو انہوں نے کہا ہاں یار جہاں سے میں لے کے آؤں وہاں پہ 18 کروڑ ایسے اور بھی لوگ موجود ہیں. سو یہ میں آپ کو ایک ایسے شخص کی بات بتا رہا ہوں جو کہ پاکستانی نہیں ہے, ہائیلی ٹرینڈ, ایکسپیرینس اینڈ اسکل ہے, بگ میسو پروفائل, 14,000 آفیسز مینیج کرنے والے شخص کا فیڈ بیک آپ کو دے رہا ہوں. سو لوگ تو مل جاتے ہیں پاکستان میں. اور لیکن ریٹینشن ریٹ ویک ہوتا ہے نا, یعنی جاب چھوڑ کے جانے والے لوگ زیادہ ہوتے ہیں کال سینٹرز میں. آئی ایم دی اونلی پرسن شاید جس نے ایسا کام کیا ہوگا کہ 4 سال تک 0% ایٹریشن پہ کام کیا میں نے. 0%. ویری نائس. ریزن
It's about, you know, it works everywhere in the same way, in the similar way. دیکھیں اگر آپ کے پاس سسٹم ہے, کریئر پیتھ ہے, کاز ہے, ریکروٹمنٹ آپ اپروپریٹ وے کے اندر کر رہے ہیں, اف یو آر آسکنگ دا ویری امپورٹنٹ 3 questions, ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ دا سائیکالوجی آف پیپل, اٹس ویری ریئر یو ول فائنڈ اٹریشن, یو نو, ویری ریئر. آئی مین 2-4-5% تو کسی بھی انڈسٹری میں ہوتی ہے, بٹ بی پی او میں زیادہ کیوں ہے؟ کیونکہ انسان کو مشین کی طرح دیکھا جاتا ہے. یہ فلا ہے جس کی وجہ سے بی پی او کے حوالے سے ہر بندہ کسی بھی طرح کی بات کر جاتا ہے. ٹریٹمنٹ ہی یہ ملا نا, فلور کے اوپر پش گائز, سیلز. بتانا اسے ہے نہیں ہے کہ سیل کرنی کیسے ہے, ٹریننگ نہیں ہوتی ہوگی. ایگزیکٹلی. تو وہ بچہ جب نکلے گا باہر تو یہ کہے گا کس عذاب میں تھا میں, جبکہ آپ اس کو جب کریئر پیتھ بتا رہے ہیں, وہ کیسے ایک ایجنٹ سے ٹیم لیڈ, کیسے ایک ٹیم لیڈ سے مینیجر سے ایک انٹرپرینور, یہ سفر کیسے طے کرے گا, ایکچوئل سائنس اسے آپ سیلس کی بتا رہے ہیں, وہ بچہ کبھی بھی, میرے اسٹوڈنٹس یا میرے جو لوگ جنہوں نے میرے ساتھ کام کیا, الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, آج تک سب بڑی عزت بھی کرتے ہیں, رسپیکٹ بھی کرتے ہیں, ریٹینڈ بھی. اور ریٹین سے مراد ریلیشن شپ ریٹینڈ ہے آج تک. ریزن کیا ہے؟ 20 سال سے ریٹین کرنا ایزی نہیں ہے. ریزن کیا ہے؟ بیکاز وی ہیو میڈ شیور, آئی ہیو میڈ شیور پرسنلی, اینڈ دین مائی مائنڈ ٹو, جو جسے وہاں پہ میں پہلے کام کرتا تھا اور اب جو ادارے ہیں ہمارے, وی میڈ شیور وی پرسنلی, یو نو, کنیکٹ ود دا پیپل اینڈ دین ہیلپ دیم. تو کریئر اپرچونیٹیز ہوتی ہیں لڑکوں کے لیے, کیونکہ لوگوں کو تو جابس چاہیے, یس, دے وانٹ ٹو ارن سم تھنگ. اب ہر اینگل سے لوگوں کے پاس انفارمیشن آ رہی ہے, کوئی کہہ رہا ہے گھر بیٹھے کام کرو, کوئی کہہ رہا ہے یہ کرو, کوئی کہہ رہا ہے وہ کرو. تو آئی ایم شیور دے آر آلسو ویری کنفیوزڈ ایز ٹو واٹ ٹو ڈو ود دیئر لائفس, رائٹ. ایوری ون وانٹس ٹو میک منی ایونچولی, یار فائنینشلی اسٹیبل ہونا ہے, گھر میں پیسے دینے ہیں ہم نے. تو جو لوگ کال سینٹر جوائن کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے کریئر کی اپرچونیٹیز ہیں, یعنی بہت زیادہ ہیں, بہت انلمیٹیڈ, انفیکٹ انلمیٹیڈ. ایک رف اندازے کے مطابق میرا خیال ہے 1-1.5 ملین لوگ تو ابھی بھی رات کو جاگتے ہوں گے پاکستان کے اندر. اگر آپ یہ پنڈی میں چلے جائیں, آپ کراچی میں چلے جائیں, آپ لاہور میں چلے جائیں, پنڈی کے اندر مری روڈ 800,000 رجسٹرڈ ان رجسٹرڈ آپ کے پاس کال سینٹرز ہیں وہاں پہ, راتیں پوری روشن ہے. وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ یہ ہے کہ کال سینٹرز ہیں, اور نائٹ کے اندر اس وقت اس میں پھر فراڈنٹ ایکٹیویٹیز بھی مکسڈ ہیں. گورنمنٹ ان کو ریگولیٹ کر رہی ہے, ایک بندے کو کیسے پتہ چلے گا میں کس کال سینٹر کو جوائن کروں جو صحیح ہے یا غلط ہے؟ ویری امپورٹنٹ کوشچن. آئی مین وہ لوگ تو پھر خوار ہوتے پات کے اندر, پھر ایونچولی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں وہ نکل کے پھر کوئی اور راستہ چوز کر لیتے ہوں گے. 3 غلط کال سینٹر میں اگر میں کام کروں تو میرا تو دل ٹوٹ جائے گا نا, پھر میں کچھ اور کسی اور چیز پہ لگوں گا. ہسٹری بہت ضروری ہے. دیکھیں یہ بڑا چیلنجنگ کوشچن ہے. آپ کافی ساری ایسی میڈیکل کمپنیز ہیں, کافی ساری ایسے سپلیمنٹ پرووائڈرز ہیں جن کے اوپر اسکیم کے اور جن کے اوپر فراڈس کے کیسز آتے ہیں. سو ہاؤ ڈو یو چوز؟ اگر آپ جب اپنا سپلیمنٹ لینے جا رہے ہیں, آپ جب اپنے کیا نام ہے کوچ کو چننے جا رہے ہیں, کالج چننے جا رہے ہیں, ہر جگہ پہ آپ پیسے دے رہے ہیں, وہاں پہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ پوری ریسرچ کر رہے ہیں 4 دنوں کی. نوکری کرنے جا رہے ہیں آپ, تو اس ٹائم کے اوپر آپ بس منہ اٹھا کے کہیں پہ بھی جا رہے ہیں. تو آپ قصوروار کسی کو کیوں ٹھہرا رہے ہیں؟ آپ کے گھر ارد گرد بزرگ ہیں, آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے, آپ اپنی ریسرچ کریں ادارے کے حوالے سے جہاں پہ آپ جوائن کرنے جا رہے ہیں. اس میں ایک چھوٹا سا حصہ ان لوگوں کا آ جاتا ہے جو اسٹارٹ اپس ہیں, جو کہ واقعی جینون ہیں, لیکن چھوٹے ہیں, ہسٹری نہیں ہے ان کی. آئی مین ان کو سرچ کرنا اتنا وہ نہیں ہے. تو میں یہ سجیسٹ کروں گا نئے لوگوں سے کوشش کریں ان اداروں کی طرف جائیں جن کی ہسٹری ہے, جن کو آپ آن لائن اینڈ آف لائن دونوں طرف سے ریفرنس آپ چیک کر سکتے ہیں, ان کو جوائن کریں تو یقیناً آپ کے کریئر میں فائدہ, اور کچھ ہو نہ ہو سیکھنے کو ضرور کچھ مل جائے گا. آن لائن فیس بک اسکیمس, ٹریڈنگ اسکیمس, کرپٹو امپرسنیشن, یہ سب کچھ بھی ان کو ریلیٹ کیا جاتا ہے کال سینٹر کے ساتھ. اب تو کیا ہے, ٹیک بیسکلی آج سے 20-22 سال پہلے تو آئی ٹی کا مطلب کال سینٹر ہی ہوتا تھا, ٹھیک ہے. تو اور پھر وہیں سے ہمارے پاس سافٹ ویئر کے کام آنا شروع ہوئے. اس سے پہلے ٹیلی کام ہوتا تھا آئی ٹی, اس کے بعد وہیں سے وہ لوگ نکلے, وہ ٹیلی کام کے لوگ نکل کے کال سینٹرز میں آئے, کیونکہ ہیومن ریسورس پول جو چاہیے تھا وہ اسی کیٹیگری کا تھا. تو اب کیا ہے کہ اب کوئی بھی چیز وہ کہتے ہیں بد سے بدنام برا, وہ والی سچویشن ہے. لیکن دیر آر امیزنگ ایگزامپلس رائٹ ناؤ. ہم لوگ جس طرح اگر آپ دیکھتے ہیں کورسز کے ساتھ ساتھ ٹریننگ کریئر کے ساتھ ساتھ, ہمارے پاس بے تاشا ایگزامپل ہے, بچے بالکل انگریزی نہیں آتی تھی اور ماشاء اللہ وہ ہیڈ کر رہے ہیں پورے یونٹس کو, پروفٹ شیئرس کے اوپر ہیں, وہ اس وقت ریونیو سپلٹس کے اوپر ہیں, انٹرنیشنل دنیا کے 3-4 ملک ہم خود ذاتی طور پہ بھیجتے ہیں ان کو ایکسپوجر کے لیے. تو ایسے ادارے بھی موجود ہیں جو کہ یہ سب چیزیں کرتے ہیں اپنے لوگوں کو کریئر پیتھ دکھانے کے لیے اور ان کو اکوپ کرنے کے لیے. پھر وہیں پہ اب جو بھی غلط کام ہو رہا ہے رات کے وقت وہ کال سینٹر ہے, دیٹ از ناٹ ٹرو. بٹ کیا کال سینٹرس یا رات کے وقت یا انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر اسکیمز ہوتے ہیں؟ 100% ہوتے ہیں, ہمارے پاس پروفس ہیں اس کے. تو آپ لوگوں کو کوئی رجسٹریشن کا پروسیس ہے گورنمنٹ کی طرف سے؟ یس, رجسٹریشن کا پروسیس ہے, کمپلائنسز ہیں, ایوری تھنگ از ان پلیس رائٹ ناؤ. اسی وجہ سے جو پی ٹی اے نے ریسٹرکشنس لگائی تھیں وائٹ لسٹنگ اینڈ وائٹ لیبلنگ کی, اس سے کافی حد تک فائدہ ہوا ہے, اور اسی وجہ سے اب ٹریکنگ آسان ہو گئی ہے. اسی وجہ سے تو اب دیکھیں 3-4 سال پہلے چھاپے نظر نہیں آتے تھے, اب جو ہی کچھ ادھر ادھر کی بات ہوتی ہے, چائنیز کال سینٹر ایسے 15,000 چائنیز کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ میں بڑا کیوریس ہوتا ہوں ہمیشہ دیکھ کے ویڈیوز کی, کیا آئی مین واٹ کائنڈ آف اسکیم آر دے ڈوئنگ؟
Mostly, they're scamming the people from the similar kind of जो language बोलते हैं, चाहे वो बांग्लादेश, नेपाल एंड ऑल, जहाँ जहाँ पे हिंदी उर्दू इंग्लिश बोली जाती है. और जिन लोगों से वो करते क्या है बेसिकली, जितना मुझे आइडिया है, अंदाज़ा है, जो मैंने सुना है, लोगों को ऐसे प्रोडक्ट्स, ऐसी सर्विसेज, ऐसे ऑनलाइन प्रोडक्ट्स देते हैं जो कि लेजिटिमेट नहीं होते और फिर उनसे पैसे चार्ज करते हैं. एक दूसरा, कुछ किसी जगह के ऊपर शायद हैकिंग भी होती होंगी, शायद उनके अकाउंट से पैसे हैक कर लिए जाते होंगे, कुछ ऐसा होगा. क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन पुल आउट कर लेना. यस. अच्छा, 14 घंटे की शिफ्ट्स होती हैं बेसिकली मेरे ख्याल से आप लोगों की ना. लॉन्ग वर्किंग आवर्स, डिफिकल्ट फॉर द एम्प्लॉयज़ ऑफ कोर्स, जिसकी वजह से आपका टेंशन रेट भी वीक होता है. तो इसके अंदर फिर आई एम श्योर ड्रग अब्यूज़ और इस तरह की चीज़ें भी कॉमन है. सबसे बड़ी बीमारी. अच्छा, मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ. वी प्रॉबली आर द सेकेंड और द थर्ड कंपनी ओनली इन पाकिस्तान जो कि ड्रग टेस्टिंग करती है एम्प्लॉयज़ की. अच्छा. यस. ना सिर्फ ये, बल्कि मैंने इतना टॉप टैलेंट सिर्फ इस वजह से कि हमारी पॉलिसी है कि हम ड्रग अब्यूज़ जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते. हमारी कंपनी लीडर्स बीपीओ के अंदर टॉप टैलेंट, बहुत अच्छे बच्चे. तो बिकॉज वो ड्रग टेस्ट के अंदर पॉजिटिव आए, वी हैड टू लेट देम गो. और इस हवाले से बेसिकली हमारे हवाले से इस चीज़ में परसेप्शन भी है. और हमसे पहले एक दो और कंपनीज हैं वो भी करती हैं, और उन्हीं से सीख के वी अप्लाइड दैट. बिकॉज रात का काम है, मसला ये है, अंधेरा है, घर से बाहर निकले हुए हैं, तो ऐसी चीज़ों के शौक ना लोगों को जागना शुरू हो जाते हैं. तो मेरा फोकस एज पार्ट ऑफ अ टीम एंड एज एन एंटरप्रेन्योर, एज अ सीईओ और एज अ चेयरमैन ऑफ एनी कंपनी हैज़ ऑलवेज बीन टू मेक श्योर पीपल स्टे डिसिप्लिन. अब आ जाते हैं दूसरे पहलू पे कि क्या ये प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ज़्यादा हैं. और ये प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए. अगर जो लोग ये कंपनी चला रहे हैं वो अपना ध्यान खुदा का वास्ता है, पैसे के साथ साथ अगर हकूकुल इबाद के ऊपर डाल दें थोड़ा सा, तो एक बड़ा बेहतरीन सिस्टम हम क्रिएट कर लेंगे. अब एक शख्स जो शराबी है, एक शख्स जो नशई है, एक शख्स जो नशे के अंदर लग गया है, उससे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जब कल जाकर कंपनी खोलेगा और वो उन आदतों के अंदर पड़ गया इतने बुरे तरीके से, तो फिर अगर वो स्कैम भी कर रहा है तो पहले आपने कोर को नहीं पकड़ा ना कि मेन मसला कहाँ पे. तो अगर शुरू से ही आप इन चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट कर लेंगे, कोशिश करेंगे, रोक तो नहीं सकते ऑब्वियसली, लेकिन जिसने करना वो तो करना ही करना है. हाँ, कहीं और जाके करें ना. हाँ, कहीं और जाके करें. आई मीन, लेकिन कल्चर को अगर हम थोड़ा सा हेल्दी बना दें, वहाँ पे Yes. काउंसलिंग हो, Yes. आपके एचआर डिपार्टमेंट्स हो, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हो रही हो. मुझे लगता है कि ऐसी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बीपीओज जो कंपनीज खोलते हैं, उनका फोकस, जिस तरह आपने भी बात बोली, दैट्स मोस्टली रिलेटेड टू मेकिंग मनी. यस. लोग सिस्टम्स ही नहीं बनाते, एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड ही नहीं करते, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के ऊपर कोई काम ही नहीं करता होगा, इन्वेस्ट ही नहीं करता होगा. यस. आ रहे हैं, जा रहे हैं, एक और बंदा हायर कर लो, यस. एक और बंदा हायर कर लो. Yes. उसकी वजह से फिर आप ये टॉक्सिसिटी इसको प्रमोट कर रहे हैं Yes. नेगेटिवली. दे डोंट हैव दैट, आई गेस दैट I think- विजन. No, I लैक mean, ऑफ विजन इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम. वेरी सीरियस इशू हमारी नौजवान यूथ के ऊपर. अमेरिका देखें ना, वहाँ पे शहरों के अंदर पूरे शहर डेडिकेट कर दिए हैं नशइयों के लिए. वीडियोस आ रही होती हैं, देख रहे होते हैं. क्या हमने पाकिस्तान को भी यही बनाने? अल्लाह का वास्ता है यार. मतलब करोड़ों लोग जो हैं, बच्चे हमारे यंग नौजवान अभी बाहर निकल रहे हैं. आप सख्ती तो करने की कोशिश करें थोड़ी सी, उनको गाइड तो करने. चलो और कुछ नहीं, छुप के कर लेगा वो, एटलीस्ट खुलेआम तो नहीं करेगा, कम से कम जाके पार्टियां तो नहीं ऑर्गेनाइज करना शुरू कर देगा नशे की. So that's what my point of view is about that. अच्छा, कुछ क्वेश्चंस वैसे ही जनरली आपसे. कैन एथिकल बीपीओ मॉडल एग्जिस्ट? Ethical BPO model exists like you cleared it does in Pakistan, and there's a lot of potential around it as well. और गवर्नमेंट आप लोगों को हेल्प ऐसे कर रही है इसको बिल्ड करने की, जिस तरह फ्रीलांसर्स के ऊपर भी काम हो रहा है, क्रिप्टो के ऊपर काम हो रहा है, इस वाले बिजनेस वाले साइड को देखा जा रहा है? Very important question. PSEB is trying their level best. I'll be very honest. Last year I What's had the name of the department? PSEB, Pakistan Software Export Board. ठीक है. हम लोग कॉल सेंटर जो है वो PSEB के अंडर आते अच्छा, ठीक है. हैं. They're doing a very good job in helping out the companies in every way. 10 बार शायद मेरा ख्याल है पोल वो इशू करते होंगे कि हमें बता दें हमने क्या करना है. मसला बेसिकली हमारी साइड से आता है. हम लोग बताना नहीं चाह रहे या बता नहीं पा रहे उन्हें कि असल में कैसे वो हेल्प कर सकते हैं. अब जाके टेबल पे बैठते हैं ना, क्योंकि कॉल सेंटर सेल्स मेंटालिटी है और हर वक्त बिजनेस डेवलपमेंट की बात है, सर्विसेज बिजनेस है ना, तो वहाँ पे भी बैठ के बहुत सारे लोग शायद हो सकता है करते भी हों, क्योंकि मैं उन मीटिंग्स का ज़्यादातर हिस्सा नहीं रहा, शायद कंस्ट्रक्टिव बात होती भी हो, लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि हाँ जी हमें क्या हेल्प चाहिए जी, बिज़नेस दे दें. अरे भाई, गवर्नमेंट के पास तुम बिजनेस लेने जा रहे हो, पॉलिसी बनवाओ वहाँ पे बैठ के. एग्जैक्टली. And that is why, I mean, I won't hold government accountable. I would hold myself accountable. अपनी इंडस्ट्री के लोग ही फिर Here you go. प्रॉब्लमेटिक हैं. Yes. तो डू यू सी गुड पीपल कमिंग इन एज वेल? जिस तरह आप अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, और भी लोग होंगे जो इस इंडस्ट्री में आई एम श्योर कि पॉजिटिव. मसरूफ हैं सब किस चीज़ में मसरूफ? पैसे बनाने में. स्किल्ड बेस्ड बीपीओ वर्सेस स्क्रिप्ट बेस्ड बीपीओ. हाँ.
बहुत बड़ी बीमारी है ये. जो BPO हमारा था ना उसमें 1 महीने की ट्रेनिंग होती थी, और अब 2 दिन के अंदर एक नौजवान जो है ना जब आता है ज्वाइन करता है तो वो बैठा हुआ प्रोडक्शन कर रहा होता है. 2 दिनों में एक बच्चे को आप या एक लड़के को या लड़की को आप अगर कॉल्स के ऊपर बिठा रहे हैं जिसकी नेशनल लैंग्वेज, उसकी नेटिव लैंग्वेज जो है वो अंग्रेज़ी नहीं है, एक दूसरी ज़ुबान के अंदर, तो वो क्या करेगा? वो पेपर ही उठा के पढ़ेगा. वो एक्सेंट भी सिखाते होंगे, Honestly क्योंकि एक्सेंट इनके सही परफेक्ट हो जाते हैं ये कॉल सेंटर वालों के. यस आई थिंक मोस्ट ऑफ इट अब तो नहीं सिखाते, ऑनेस्टली स्पीकिंग. सिखाते तो क्या ही बात है, ये भी एक स्किल ही है एक तरह की. हाँ सही बात है. अब तो 2 दिनों में उनको डाल देते हैं, आज ही पेपर पकड़ा के चलो भाई बैठो और डायलिंग स्टार्ट कर लो. दिस इज नॉट अ गुड थिंग बेसिकली. ये AI असिस्टेड BPO क्या है? ये एक कर्स है जी. क्यों, क्या होता है? ये कर्स इसलिए है कि देखें AI असिस्टेड BPO आप 2 चीज़ें इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट है. एक शॉर्टकट है, और ये शॉर्टकट हमेशा से जो है ना हमारे एक्सपोर्ट्स को उसने इफ़ेक्ट किया है. मैं थोड़ा सा E-कॉमर्स के ऊपर आ जाऊँ तो पिछले दिनों मैंने सुना था 2-3 साल पहले बाकायदा पूरे शहर अमेज़ॉन ने बैन कर दिए हुए थे, पत्तों की वगैरह एंड ऑल एंड व्हाट्सएवर. आई डोंट नो, आई मीन प्लीज डोंट माइंड मी, आई मीन रिसर्च कर ले, उस पर आ जाएगा. एंड सेम इज़ द केस, शॉर्टकट का प्रॉब्लम है. AI इज़ सच अ पावरफुल टूल to do some amazing stuff, but where it is supposed to be used, it's not been used. वो कहाँ पे यूज़ होना शुरू हो गया? लोगों को रिप्लेस करने में. आगे ही कॉल सेंटर, मतलब इस अभी कम से कम एक उम्मीद तो है एक बच्चे को और कहीं नौकरी ना मिली, कॉल सेंटर में चला जाऊँ. अब वो अगर AI रिप्लेस कर देगा तो वो बच्चे के पास अब करने के लिए बचा क्या है? AI ह्यूमन इंटरेक्शन को कैसे रिप्लेस करा? क्योंकि अभी तो सॉफ्टवेयर इतने स्ट्रांग हो गए हैं कि वो इंटरेक्शन भी, यानी फ़ोन कॉल पे इंटरेक्शन भी स्मूथ और लाइक ह्यूमन कर सकता है. सर 4 लाइनों का स्क्रिप्ट है, वो तो AI ना भी हो, सिंपल IVR के ऊपर भी आप चला सकते हैं. रिकॉर्डेड वॉइस में स्क्रिप्ट है ना, यस एंड नो आंसर्स हैं. हाँ तो उसके लिए कोई हमें इंटेलिजेंट मशीन नहीं चाहिए. एंड दैट इज वेयर, और ये दोनों नहीं, साइड. सेलिंग के लिए फॉर एग्जांपल सेल करना है, कन्विंस कर, उसके लिए तो AI इतना अच्छा नहीं होगा. रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट्स के लिए अच्छा होगा कि रिसर्च लेनी है, येस और नो क्वेश्चंस पूछने हैं, वो तो AI कर लेता होगा. आई एम श्योर. यस यस देयर आर AI तो अब इंटरव्यूज भी ले रहा है लोगों के, तो आराम से वो AI असिस्टेंट आपके इंटरव्यूज लेता है. हमने भी AI को एम्बेड किया हुआ है अपनी कंपनी के अंदर एज एन व्हेन इट कम्स टू मैसेजिंग. या दैट्स राइट. BPO के अंदर बेसिकली आपने ना, क्योंकि मैं इस एंगल को जो कवर करना चाह रहा था ये कर से, अदरवाइज यू नो AI इज सच अ पावरफुल टूल. पहली बार गरीबों के लिए कोई टेक्नोलॉजी आई है, आम इंसान के लिए कोई टेक्नोलॉजी आई है. लेकिन वो जब पावरफुल हैंड्स के अंदर जाती है ना, तो यूजुअली ऑब्वियसली क्योंकि पावर है और पैसा है तो उसका इस्तेमाल किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है. मैं उसको इस्तेमाल कर रहा हूँ एम्पावर करने के लिए लोगों को. कॉल सेंटर के अंदर मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ कि अगर कहीं पे भी कोई वायलेशन के लिए अगर AI इस्तेमाल हो रहा है तो आई डिसएग्री विद दैट. एंड अगर वो एम्पावर करने के लिए लोगों को इस्तेमाल हो रहा है, सो आई सर्टनली यू नो सपोर्ट दैट एट द एंड ऑफ द डे. तो यस, आई मीन AI इज़ वेरी एडवांस्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. हेलुसिनेशन अगर आप ट्रेन कर लें AI को, जो भी आप मॉडल यूज़ कर रहे हैं, अगर आप सिर्फ हेलुसिनेशन के ऊपर ट्रेन कर लें, सच अ वंडरफुल अमेजिंग टूल दैट इज अवेलेबल आउट देयर टू डू मैजिक. और BPO को भी हेल्प कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता? मैसिवली. देखिए, हम एजेंट को रिप्लेस करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं भाई? अपना डेटा अपडेट भी तो कर सकते हो आप उसी AI से. आप आपके प्रोग्राम के तवसत से मैं ये बात करूंगा और शायद लोग इसको देख लेंगे और फ़ायदा भी होगा उससे. आप कंप्लाइंसेस को अश्योर करने के लिए AI क्यों नहीं यूज़ कर रहे? आप डेटा मैनेज करने के लिए क्यों नहीं यूज़ कर रहे? आप प्रॉस्पेक्टिंग को फर्दर इम्प्रूव करने के लिए AI को क्यों नहीं यूज़ कर रहे? आप एम्प्लॉयमेंट ख़त्म करने के लिए AI को क्यों यूज़ कर रहे हो यार? मतलब आई मीन जस्ट थिंक ऑफ इट फॉर अ मोमेंट. एंड आई अंडरस्टैंड दूसरा पार्ट बड़ा ज़रूरी है सर कवर करना. उसकी जिम्मेदार लोग भी हैं, वो लोग जो कि कॉल सेंटर को फॉर ग्रांटेड लेते हैं. अब बंदे अगर आ गए, एजेंट्स, यानी एजेंट्स मीन्स आई मीन द पीपल हु आर ज्वाइनिंग इन, जो अपना करियर का स्टार्ट करें, उन्हें पता है यार और कहीं नहीं मिली तो हम कॉल सेंटर चले जाएंगे. इसी एटीट्यूड की वजह से मजबूरी बन गई बिजनेस ऑनर की, क्योंकि उसने दुकान भी तो चलानी है, घर भी तो चलाना है उसने. अब जब उसको ये वाला, यानी कि जब एक बंदा आ रहा है बगैर किसी रिसर्च के, बगैर करियर को अंडरस्टैंड किए, बगैर किसी फ्यूचर प्लानिंग के उस जगह पे उतर रहा है, और उसको पता है यहाँ पे नहीं तो कल दूसरी दुकान पे, नहीं तो तीसरी दुकान पे चला जाऊंगा. तो अब हर ज़रूरत, जो कहते हैं ना इजाद की माँ है, तो मजबूरी बनना शुरू हो गई. दोनों एंगल्स हैं. एक एंगल वो कि टेक्नोलॉजी किस साइड पे इस्तेमाल हो रही है, और दूसरा एंगल वो जो लोगों का एटीट्यूड है टुवर्ड्स कॉल सेंटर. अरे भाई, अगर इतना ही बुरा है तो हर बंदा यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद, कॉलेज से निकलने के बाद कॉल सेंटर क्यों ढूंढता है? ना जाओ ना. मेंटल हेल्थ पॉलिसीज होती हैं विद इन ऑर्गेनाइजेशंस. यस, बहुत कम लेकिन होती हैं. नहीं होंगी तो ज़्यादा फोकस तो नहीं होता होगा मेरा ख्याल है. बिल्कुल ज़्यादा फोकस नहीं होता, क्योंकि अभी हमने जो कॉन्वर्सेशन स्टार्ट की थी, आई एम श्योर कि उनकी हेल्थ के ऊपर बहुत मेजर इम्पैक्ट पड़ता होगा. तो दे शुड बी अ पार्ट ऑफ इट इज़ वेल, नो? या इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. कोई एंड में कोई लाइन देना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो BPO के बिजनेस खोलना चाहते हैं एज एंटरप्रेन्योर्स? व्हाट वुड यू
suggest to them? سننے میں اور دیکھنے میں بڑی آسان لگتی ہے. دنیا میں کبھی بھی ملینز آف ڈالرز جو ہے نا ہوا سے نہیں آ جاتے. اگر آپ زیادہ پیسے کے لیے اتر رہے ہیں, انسپائر ہو کے آ رہے ہیں, تو جیسے آپ پلاؤ کا بزنس آج کھولیں گے تو سیور تو نہیں بن جائیں گے 2 دنوں کے اندر. اسی طرح اگر آپ بزنس کے اندر اتر رہے ہیں کال سینٹر کی, تو امیدیں ٹھیک کر کے اتریں. یہ بڑا پرابلم ہے. لوگ بوریاں لے کے آ جاتے ہیں پیسوں کی نا. ہاں جی ہم نے پیسے خرچ کر دیے. اچھا جی ریٹرن کیا چاہیے؟ 20 لاکھ انویسٹ, 20 لاکھ 50 لاکھ میں لگا دیتا ہوں. ریٹرن کیا چاہیے؟ 50 کروڑ مہینے کا ہم نے کمانا ہے, یا کروڑ روپیہ ہم نے مہینے کا کمانا ہے. اللہ کے بندے, تم 20-25 لاکھ لگا کے کسی اور کاروبار میں اسٹارٹ پہلی بار زندگی میں ود زیرو ایکسپیرینس اتر رہے ہو. ریالٹی ہے کیا ویسے؟ یہ بھی ایک مسکنسیپشن ہے کہ آپ کال سینٹر میں 50 لاکھ روپے لگا کے واقعی بہت زیادہ پیسے کماتے ہیں, تو یہ ایک مسکنسیپشن ہے. 50 لاکھ کمپلائنٹ کال سینٹر چلا کے دکھائے نا کوئی مجھے. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کال سینٹر کیا ہوتا ہے, ٹیلی مارکیٹنگ کیا ہوتی ہے, بزنس پروسیس آؤٹ سورسنگ کیا ہوتی ہے. وہ ایک بچے سے اور بچی سے سنا, اس کو دیکھا, اس نے لاکھ روپے کمایا. کام تو بڑا آسان ہے. کیا کام ہے؟ 12 سیٹیں لگاؤ, کمپیوٹر رکھو, ہیڈ فونز رکھو, بندے ہائر کرو, شروع کر دو کوئی پروجیکٹ لے کے. اگر یہی کال سینٹر ہوتا تو ہمارے پاس تو پھر پاکستان میں پیسہ ہی پیسہ ہوتا نا. نہیں ہے نا. یہ تو آپ ریالٹی بتائیں نا. ریالٹی لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے کہ بھائی یو ہیو ٹو بلڈ اے بزنس جسٹ لائک اینی ادر بزنس. جس طرح آپ نے بولا, آپ نے اس کو بلڈ کرنا ہے ایز اے بزنس. یس دیٹس رائٹ. یہ نہیں ہے کہ بس آپ نے کھولا, انویسٹ کیا اور پہلے دن ہی آپ پیسے کمانا شروع کر دیں. Not at all. پیسے ضائع نہ کریں اپنے. Not at all. And something very important, compliances نہیں انڈرسٹینڈ کرتے لوگ. کمپلائنس اب یہ پوری سرٹیفکیشنز ہیں. I think probably we might be one of those organization out of 2 or 3 جن کے پاس سرٹیفکیشنز ہیں 35 کے قریب صرف بی پی او کی کمپلائنسز کی. اب خرچہ کتنا ہوتا ہے اس کے اوپر؟ 1.5-2 لاکھ ڈالر خرچ ہوتا ہے. اب آپ مجھے بتائیں, سرٹیفکیشن میں 1.5-2 لاکھ کی لے رہا ہوں ڈالر کی, اور میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ 20,000 What kind of certifications? کمپلائنسز کی سرٹیفکیشنز ہیں بہت ساری. اس کے بعد آپ کی پیمنٹ گیٹ ویز کی سرٹیفکیشنز ہیں. کمپلائنسز کے اندر آپ کے پاس نیشنل DNC اینڈ ڈو ناٹ کال لسٹ کی ہم سرٹیفکیشنز کی بات کر رہے ہیں. اس کے بعد آپ کے پاس آپٹن جو آپ کو ریکوائرڈ ہوتے ہیں, ان کو انشور کرنے کے لیے آپ کو سرٹیفکیشنز ریکوائرڈ ہیں. پھر اس کے بعد انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس ہیں ٹیلی مارکیٹنگ کسٹمر سروسز کے, جو کہ ISO آپ کو سرٹیفکیشن. پراپر پروٹوکالز ڈیزائنڈ ہیں, پالیسیز ڈیزائنڈ ہیں, کنٹرولز ڈیزائنڈ ہیں. اگر اس کو فالو کریں گے تو یو آر ایکچولی بلڈنگ اے گڈ بزنس دین, رائٹ؟ ایبسلیٹلی. یس سر, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اٹ واز لولی ٹاکنگ ٹو یو. آئی ایم شیور جو BPO بزنس سے ریلیٹڈ لوگ ہوں گے انہوں نے کافی کچھ سیکھا ہوگا, اور جو لوگ جابس ڈھونڈ رہے ہیں کال سینٹر کے اندر, جو یونیورسٹی سے نکلتے ہیں, کالجز سے نکلتے ہیں, آئی نو یو گائز وانٹ ارن منی بٹ ڈو یور ڈیو ڈیلیجنس. خود سے ریسرچ کریں پلیز. رینڈملی اس نے کہا تھا تو میں ادھر جاب جا کے جوائن کر لی ہے, اور پھر مجھے وہ اچھے طریقے سے ٹریٹ نہیں کر رہے, وہ پھر آپ کی اپنی غلطی بن جاتی ہے. ڈیو ڈیلیجنس کریں, دیکھیں کون سی کمپنی اچھی ہے اور اسی کو جوائن کریں. کریئر اپرچونیٹیز آر دیر آر گڈ پیپل ورکنگ ود ان دس انڈسٹری ایز ویل. آئی ایم شیور building a good business, trying to help individuals as well. Join those companies and best of luck.